Leyla Fata Şeri Yazda Mera Mevla Haydar Haydar Akhi Nabi Nur Nabi Mera Mevla Haydar Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammad. میں ہوں اعجاز علی. آج ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں علی سیریز کے نام سے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو پروگرام ہے، 100 ایپیسوڈ اس سیریز کے کمپلیٹ کرنے کا ہے. اور ہر ایپیسوڈ میں ہم حضرت علی کے حوالے سے ایک صحیح حدیث پیش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ حدیث آپ کے سامنے لائیں جن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں عام طور پہ اس کو چھپایا جاتا ہے یا بتایا نہیں جاتا، جبکہ امام الانبیاء نے علی کے بارے میں کیا فرمایا اور کیا حکم اپنی امت کو صادر کیا، اور جبکہ امت نے اس کے جواب میں اس پر کتنا عمل کیا، صحیح حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اس علی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ کی جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ المستدرک امام حاکم کی حدیث نمبر ہے 4686، یعنی 4686. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو حدیث کا علم رکھتے ہیں ان کو تو بخوبی پتہ ہوگا کہ اس میں امام حاکم نے جتنی بھی احادیث اکٹھی کی ہیں ان کا لیول بخاری اور مسلم شریف کے برابر کا ہے، بلکہ وہ جو احادیث رہ گئی تھی، کیونکہ ان کو ہم اس لیے ٹاپ 2 کتابیں گردانتے ہیں کہ حدیث کو پرکھنے کا جو ان کے پاس ایک معیار تھا وہ سب سے زیادہ اعلیٰ تھا. اور اسماء الرجال اور جرح تعدیل کے جو احادیث پورے جنہوں نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر انہوں نے حدیث کو اپنی بکس میں شامل کیا، تو اسی لیول کی حدیث جو ہے وہ المستدرک کے اندر موجود ہیں. تو آج ہم جو پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے المستدرک حدیث نمبر 4686. اس میں حضرت علی خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا، یعنی حضرت علی خود فرما رہے ہیں میرے بارے میں فرمایا کہ میری امت میرے بعد تیرے خلاف بغاوت کرے گی. یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، علی سے فرما رہے ہیں کہ میری امت میرے بعد تیرے خلاف بغاوت کرے گی. عیسائیوں کی بات نہیں کی، کفار مکہ کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، یعنی میری امت ہی ہوگی جو تیرے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی اور پھر بتا رہے بغاوت کرے گی. باغی کون ہوتا ہے؟ جو سرکش ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے. اور تم میرے دین پر قائم رہو گے. حضرت علی سے فرما رہے ہیں تم میرے دین پر قائم رہو گے. یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے امتیوں، اے ایمان والو، علی کا ساتھ دینا. علی ہمیشہ حق پہ رہیں گے، علی ہمیشہ دین پر قائم ہوں گے. اور آگے فرمایا اور تم میرے طریقے پر جہاد کرو گے، یعنی جو بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں جہاد ہوا وہی جہاد. اس کے بعد جو بھی جنگیں حضرت علی نے لڑی تو حضرت علی جو تھے وہ اسی طریقے پر جہاد کر رہے تھے جس پر امام الانبیاء آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے. اور سب سے امپورٹنٹ جو آخر میں، جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ علی دین کا حصہ ہے، آپ علی کو الگ نہیں کر سکتے. تو جو جنگیں لڑ رہے ہیں اور اس حدیث کو جاننے کے باوجود، اس حدیث کو سمجھنے کے باوجود جو علی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ علی حق پہ ہے، جب ان کو پتہ ہے کہ علی جہاد کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہو کہ علی اسی لیول کا جہاد کر رہے ہیں، اسی طریقے پر جہاد کر رہے ہیں جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور پھر بھی وہ سامنے آ جاتے ہیں، پھر بھی وہ جہاد جنگ کرتے ہیں. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو علی سے محبت رکھے گا وہ رسول اللہ سے محبت رکھے گا، اور یہ بغض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو نظام تھا، اصل میں اس سیریز کا شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جو نظام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، دین نظام کا ہی نام ہے نا، اس نظام کو جو چلانے والے حضرت علی تھے اس کو توڑا کس نے؟ مسلمانوں نے. اس کو ختم کس نے کیا؟ امتیوں نے. کوئی یہود و نصارہ تو نہیں آگے تھے. اور جبکہ میں آپ کو آگے اس ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی حق پہ ہے، علی اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. قرآن کیا ہے؟ سسٹم. قرآن کیا ہے؟ نظام.
آپ نے کہا رسی مضبوطی سے پکڑ لو. وہ رسی کیا ہے؟ قرآن. تو علی اور قرآن، تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ جیسے تم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، جب تک علی تم میں موجود ہے تم نے علی کا حکم ماننا ہے، علی کے ساتھ رہنا ہے، علی کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ قیامت کے روز حوض کوثر پر مجھ سے آ کر. یہاں پر امت نے دیکھیں کہ علی کے ساتھ کیا کیا، ان کے تو بچے تک کو ذبح کر دیا. یہ عمل کیا علی کے ساتھ، یہ عمل کیا. دو چیزیں تھوڑے چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اطرت اہل بیت کی محبت، یہ محبت تھی. تو بہرحال یہ احادیث بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ صحیح احادیث ہیں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم ان کو پڑھتے ہیں نہ ہم ریسرچ کرتے ہیں. ایک عام آدمی عالم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک عام آدمی ریسرچر ضرور ہو سکتا ہے. آپ بات سنیں، سب کی سنیں، سب کا موقف سنیں، اس کے بعد پھر ریسرچ کریں کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، کتابوں کے حوالے کون صحیح دے رہا ہے. پھر ان کتابوں کو جا کے جانچیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا تعین کریں کہ میں نے کس کے ساتھ کھڑا ہوں. کیونکہ آپ کا صرف اور صرف آپ کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. قرآن اور حدیث، اور سارے قرآن و حدیث بیان کریں تو آپ پھر خود ریسرچ کریں، دیکھیں کہ کون حق پہ ہے، دیکھیں کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، اس پر پھر عمل پیرا ہو جائے. مت سوچیں کہ آپ کی برادری آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن اللہ کیا کہے گا کہ کیا تم میرے لیے کھڑے ہوئے. یہ آج کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب. ان بدعتوں کے اندر سنتیں ایسے غائب ہو گئی کہ اگر آپ آج کسی سنت کی بات کرتے ہو تو لوگ تعجب کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ اباؤ داد تو ہمارے یہ کام کرتے ہی نہیں تھے، یہ آپ نے کدھر سے سیکھی. اور اگر آپ یہ کوئی سی بدعت کے بارے میں بات کریں کہ یہ غلط ہے تو آپ سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ صدیوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے، آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. تو بہرحال آپ ان کو حوالے دیں، دلیل سے دیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، عقل اور شعور کے ساتھ. اگر آپ کی کوئی بات مانتا ہے تو ست بسم اللہ، نہیں مانتا تو آپ کا مقصد بات کو پہنچا دینا ہے. ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ رب العزت کا کام ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.